العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم حاضرین، جیسا کہ شیخ نے کہا ہے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں بتاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تک جو دین پہنچا ہے، کیسے پہنچا ہے، کس کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور ہم کس کو فالو ہونا ہے؟ نبی کو فالو ہونا. جب ہم ایسے نبی کے تعلق سے ان کی ہسٹری نہ معلوم ہو تو ہم لوگوں پر جو مسلمان ہیں افسوس کی بات ہے. تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر طور پر نبی کی ہسٹری کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. ویسے تو اگر نبی کے تعلق سے بتایا جائے، بولا جائے، ایک گھنٹہ پر دور کی بات، ایک دن بھی کافی نہیں. اتنی ساری بہت ساری چیزیں نبی کے تعلق سے ہیں. تو میں یہ کوشش کروں گا کہ مختصر سی وقت میں آپ کو چند ایسی باتیں بتاؤں جس کا تعلق نبی سے ہو، ہمیں نبی کی زندگی کے تعلق سے چند باتیں معلوم ہو، لیکن آپ ہمیشہ یاد رکھنے کی نیت سے آپ سنیں. کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ صرف جمعہ کے بیانات، بڑے بڑے پروگرام کو جاتے ہیں، سنتے ہیں مزے سے، لیکن گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد بھول جاتے. تو ہم اپنی زندگی میں کتنے بیانات سنے ہیں، کتنے یاد ہیں؟ آپ سوچیں. تو اسی لیے ہم جو بھی بیان سنتے ہیں اس نیت سے سننا چاہیے کہ ہم اس بیان کو سننے کے بعد اس میں سے جو ہمارے لیے فائدہ ہوگا اس پر عمل کریں گے، اور عمل بھی کریں گے تو وہ چیز ہمیں کیا ہے، یاد رہے گی. تو اسی لیے میں آپ کے سامنے نبی کی مختصر ہسٹری رکھنے کی کوشش کروں گا. تو میں نبی کی اصل زندگی کیا ہے، ایک تو بچپن کی زندگی، دوسری زندگی نبوت کی، یعنی اللہ کے نبی بنے، نبی بننے کے بعد مکے کے اندر 13 سال زندگی گزارے، وہاں پر دعوت کا کام کیا، بہت سارے تکالیف اور مشکلات کا سامنا کیا. تیسری چیز مدینے کی زندگی، وہاں سے مکے سے ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے نبی مدینے میں 10 سال زندگی گزارے. تو نبی کی زندگی 3 پہلو ہیں، 3 حصے ہیں. ایک بچپن، دوسرا نبی بننے کے بعد 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں. اگر اس کا بھی کوئی خلاصہ نہیں کر سکتا تو کوشش کرتا ہوں کہ کوئی خلاصہ ہو. تو سب سے پہلے اگر بچپنا دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں. تقریباً 2 مہینے پہلے، ابھی پیدا ہونے سے اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی کے والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے. اور والد صاحب کا نام کیا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ اللہ کے نبی کے عبداللہ. اور اس کے بعد اللہ کے نبی پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوتے ہیں. اور جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن ان کی والدہ، ان کی امی کا نام کیا ہے؟ آمینہ. انہیں خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک چمکتے ہوئے چیز کو جنم دینے والی ہے. تو جب یہ دیکھتی ہے تو خوش ہوتی ہے. اور جب اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی پیدا ہونے کے بعد ان کی والدہ آمینہ کیا کرتے ہیں، ان کے دادا کو خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کو پوتا پیدا ہوا ہے. تو ان کے دادا کون ہے؟ عبد المطلب. تو عبد المطلب کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور فوراً اللہ کے نبی کو
لے کر کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان کا نام محمد رکھتے ہیں. ان کا نام محمد مطلب کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ میرا پوترا بڑا ہونے کے بعد لوگ اس کی تعریف کرنا. محمد کے معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جاتی ہے. تو ان کے دادا اس نیت سے اللہ کے نبی کا نام محمد رکھا تاکہ بڑے ہونے کے بعد لوگ ان کی تعریف کریں. اور اس کے بعد 7 دن میں اللہ کے نبی کا عقیقہ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد دودھ کا مسئلہ آتا ہے, دودھ پلانے کا مسئلہ آتا ہے. تو عرب میں اس حالت میں ایسا ہوتا تھا, لوگ جو شہر میں بڑے گاؤں میں تھے, مکے میں مدینے میں, وہاں جب لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ماں دودھ نہیں پلاتی. کیا کرتے تھے؟ کھیڑے گاؤں سے عورتیں آتے تھے, آنے کے بعد عورتیں لے کے جاتے تھے اور 2 سال کی جو مدت ہے دودھ پلانے کی, وہ 2 سال کیا کرتے تھے؟ کھیڑے گاؤں کی عورتیں دودھ پلا کر اس کے بعد ان کے ماں باپ کے پاس چھوڑ دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ شہر والوں سے زیادہ جو کھیڑے گاؤں کی عورتیں ہوتے ہیں ان کے دودھ میں طاقت زیادہ ہوتی ہے, ان کی دودھ میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو اسی لیے کیا کرتے تھے, عرب کے لوگ کھیڑے گاؤں کی عورتوں کو دے کر بھیجتے تھے اور وہ لے کر جاتے تھے اور دودھ پلاتے تھے. اور ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے, دودھ پلانے کا مسئلہ آیا, کھیڑے گاؤں سے عورتیں آنے کے بعد اب کون لے کے جانا دودھ پلانے؟ اللہ کے نبی کو تو والد صاحب نہیں, جس کا باپ نہیں ہے, کیا سمجھتی ہیں غریب نہیں, پیسے زیادہ دے سکتے نہیں, یہ سوچ کر کیا ہے, جو عورتیں کھیڑے گاؤں سے آئے تھے کوئی بھی ان کو اللہ کے نبی کو دودھ پلانے کے واسطے نہیں لے کے جا رہے تھے. لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیہ ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ساری عورتوں کو بچے مل گئے, لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچے نہیں ملتے, ختم ہو جاتے. آخر کیا کرتے, چلو کوئی سا ایک بچہ تو لے کے جانا بول کے اللہ کے نبی کو لے کے جاتے. اور اس وقت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نبی کی جو برکت ہوتی ہے اس کا احساس پیدا ہوتا ہے. کیسے؟ جب عورتیں کھیڑے گاؤں سے آئے تھے تو کوئی گدھے پہ سوار ہو کے, کوئی اونٹ پہ سوار ہو کے آتے ہیں. تو حلیمہ سعدیہ جو اللہ کے نبی کو دودھ پلانے والی ہے, وہ کیا ہے, ایک لنگڑے گدھے پر آتی ہے. اور آنے کے بعد جب لنگڑا جو گدھا ہوتا ہے, سارے گھوڑے گدھے اور اونٹوں سے پیچھے ہوتا ہے, کیوں لنگڑا ہے. لیکن جب اللہ کے نبی گدھے پہ چڑھتے ہیں تو برکت اتنی ہوتی ہے کہ وہ گدھا سارے جانوروں کو پیچھے ڈال کر سب سے آگے نکل جاتا ہے. اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو لے کے جاتے ہیں. جانے کے بعد وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک اونٹنی ہوتی ہے اور اس عورت کے بچے بھی ہوتے ہیں. لیکن حلیمہ سعدیہ کے جسم میں بھی اتنا دودھ نہیں تھا کہ ان کے پورے بچے, جو حلیمہ سعدیہ کے پورے بچے بھی پیٹ بھر کر دودھ نہیں پی سکتے, اتنا کم دودھ تھا. اور اونٹنی ہے, کم سے کم اونٹنی کا دودھ نچھڑ کر تو بچوں کو پلا سکتے ہیں, لیکن اونٹنی میں بھی زیادہ دودھ نہیں تھا. لیکن جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو دودھ پلانے کے لیے اپنے چھاتی کے قریب لے کے جاتے ہیں تو ان کا چھاتی دودھ سے بھر جاتا ہے. اور اس کے بعد ان کے شوہر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جب اونٹنی کا دودھ نچھڑنے جاتے ہیں, جب قریب ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کی جو دودھ کی تھیلی ہوتی ہے پوری بھر کر ہوتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ اب دودھ نکل کر چھڑنے والا. اور اس کے بعد ان کے شوہر دودھ نچھڑتے ہیں اور دودھ نچھڑنے کے بعد ان کے بچے اور ان کی بیوی سارے لوگ دودھ پیتے ہیں. اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو ان کی والدہ یعنی امی کے پاس لے کر جایا کرتے تھے. 2 سال دودھ پلانے کا مدت ہے, ٹائم ہے, 2 سال لے کر لیتے تھے. کیا کرتے تھے, 6 مہینے میں ایک مرتبہ اپنی ان کی والدہ کے پاس, ماں کے پاس لے کے جایا کرتے تھے اور 6 مہینے میں لے کے جایا کرتے تھے.
اور ویسے 2 سال گزر گئے. 2 سال گزرنے کے بعد اب حلیمہ سعدیہ کا ٹائم آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو ان کی ماں کے پاس, اللہ کے نبی کی ماں کے پاس پہنچا دینا. کیوں؟ دودھ پلانے کا ٹائم ختم ہو گیا. لیکن حلیمہ سعدیہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے گھر میں برکت نہیں تھی, لیکن جب یہ بچہ آیا اس وقت سے میرے گھر میں برکت ہی برکت. تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس بچے کو پھر لے کے جاؤں. کیوں؟ کیونکہ میرے گھر میں اور برکت ہونا. تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی ماں سے بات کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اے آمنہ, یہاں پر بیماری ہے, اگر تمہارا بچہ میرے ساتھ اور ٹائم گزارے گا, میرا دودھ اور پیے گا, ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا اور زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے. اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے بیٹے کو دوبارہ لے کے جاؤں. اور اس کے بعد ان کی والدہ امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم لے کے جاؤ. اور لے کے جانے کے بعد وہاں پر اللہ کے نبی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے ساتھ کھیلنے جاتے ہیں, کیونکہ بچے ہوتے ہیں. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آتے ہیں. آنے کے بعد اللہ کے نبی کو لٹا دیتے ہیں, سلا دیتے ہیں. سلا دینے کے بعد اللہ کے نبی کے سینے کو چیرتے ہیں. چیرنے کے بعد ان کے سینے سے اللہ کے نبی کے دل کو نکالتے ہیں. دل کو نکالنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ دل کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, تھوڑا سا حصہ ہے, یہ شیطان کا حصہ ہے. اس حصے کو نکال کر پھینک دیتے ہیں اور اللہ کے نبی کے دل کو زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں. دھونے کے بعد اللہ کے نبی کے دل کو دوبارہ ان کے جسم میں رکھتے ہیں. رکھنے کے بعد اللہ کے نبی کے جسم پر اس کے نشانات نظر آتے ہیں. جیسے اگر کوئی آپریشن کرتا ہے تو ٹانکے کے نشانات نظر آتے ہیں. تو اللہ کے نبی کو جب سینے کو چیرا گیا, اللہ کے نبی کے جسم سے دل کو نکالا گیا اور رکھا گیا, تو اس کے بعد اللہ کے نبی کے جسم پر جو ٹانکے کے نشانات ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد بچے بھی کھیلتے بھی ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ. جب جیسے ہی اللہ کے نبی کے سینے کو چیرا جاتا ہے تو بچے ڈر کے مارے بھاگتے ہیں. بھاگ کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. جا کر کہتے ہیں امی جان, جو بچہ ہمارے ساتھ تھا محمد, وہ مر گیا ہے. وہ مر گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے سینے کو چیرا گیا. اگر ہمارے سامنے کسی بچے کو سینے کو چیرا جائے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہو گیا, مر گیا. تو بچے بھی یہی سمجھے کیا محمد مر گئے, اور جا کر کہتے ہیں کہ محمد کو ایک آدمی آیا اور اس طریقے سے ان کے سینے کو چیرا گیا ہے. جب حلیمہ سعدیہ جو دودھ پلانے والے ہیں ان کو معلوم ہوتا تو ڈر جاتے ہیں. ڈر کے مارے یہ سوچتے ہیں کہ میں محمد کو ان کے والدہ کے پاس پہنچا دوں. یہ ڈر کے مارے کیا کرتے ہیں, اللہ کے نبی کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں. پہنچا دینے کے بعد چند سال گزر جاتے ہیں. گزرنے کے بعد اللہ کے نبی اور ان کی والدہ آمینہ اور ان کے دادا عبد المطلب یہ تینوں مکے سے مدینے کو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہیں پر ان کے والد یعنی اللہ کے نبی کے والد عبداللہ وہیں پر انتقال ہوئے ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے دادا کا خاندان بھی وہیں پر ہے. تو اللہ کے نبی اور ان کے دادا اور ان کی والدہ امی تینوں کیا کرتے ہیں, مکہ چھوڑ کر مدینے کو جاتے ہیں. جانے کے بعد چند سال گزر جاتے ہیں. پھر وہاں سے وہ تینوں یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہمیں دوبارہ مکہ کو جانا ہے. یہ سوچ کر مدینہ سے نکلتے ہیں. مدینہ سے نکلتے ہیں. مدینہ سے نکلتے ہیں, لیکن راستے میں ان کی والدہ اللہ کے نبی کے
ماں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے، باپ کا انتقال، والدہ کا انتقال۔ اب بچے کون؟ دادا۔ دادا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی پرورش کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی کی عمر 9 سال کو پہنچتی ہے تو ان کے دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی جو دیکھ بھال ہے، پرورش ہے، ان کے چاچا کرتے ہیں۔ کون چاچا؟ ابو طالب اور ان کے چاچا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے پاس کوئی دولت نہیں ہوتی، کوئی پیسہ نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے تھے، اور بکریاں چرانے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سعید بن ابو سعید اس انسان کے ساتھ اللہ کے نبی حبشہ کی طرف تجارت کرنے جاتے ہیں، اور تجارت اللہ کے نبی مشہور تھے تجارت میں۔ کیا مشہور تھے؟ فیمس تھے۔ کیا تھے؟ کہ اللہ کے نبی جب تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اس تجارت میں، اس بزنس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی انصاف والے تھے، جھوٹے نہیں تھے، سچائی کے ساتھ اللہ کے نبی ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی بہت زیادہ مشہور تھے کہ تجارت میں بہترین انسان ہے۔ اور جب مشہور ہوئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے حضرت خدیجہ؟ کون ہے؟ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت خدیجہ، یہ قریش کے خاندان سے تھے۔ اللہ کے نبی کا خاندان بھی کیا تھا؟ قریش، قبیلہ کیا تھا؟ قریش۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خاندان قریش سے تعلق تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بڑے بزنس مین تھے اور زیادہ پیسے والے تھے۔ تو جب حضرت خدیجہ کو معلوم ہوتا ہے کہ مکے کے اندر ایک انسان ہے جو بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے تجارت کرتا ہے، اور اس کا نام محمد ہے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میری مال کی تجارت کرو۔ تو اللہ کے نبی مان لیتے ہیں، اور مان لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے ہیں، ملک شام کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی، یہ لونڈی نوکری کرنے والی نوکرانی، یہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھیجتے ہیں، اور ان کا نام کیا ہے؟ میسرہ۔ جو لونڈی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ شام کے طرف تجارت کرنے کے لیے جو لونڈی گئی تھی، اس کا نام میسرہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے کے لیے مال لے کر نکلتے ہیں، شام کو پہنچتے ہیں۔ ملک شام کو جانے کے بعد وہاں تجارت کرتے ہیں، کرنے کے بعد واپس ہوتے ہیں۔ واپس ہونے کے بعد حضرت خدیجہ دیکھتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے تجارت کر رہی ہوں، لیکن میری تجارت میں اتنی برکت کبھی نہیں ملی جتنی برکت اس وقت ملی ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو لونڈی اللہ کے نبی کے ساتھ گئی تھی، وہ لونڈی اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی نرم مزاج انسان ہے، اچھے اخلاق والے، سچ بول کر تجارت کرنے والے بزنس مین ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اس انسان سے شادی کر لوں۔ اللہ کے نبی کو پیغام بھیجتے ہیں، میسج بھیجتے ہیں کہ اے محمد، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں کروں گا۔ لیکن اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا کو میسج کرتے ہیں کہ میں محمد ہوں، میں تمہاری بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے چاچا مانتے ہیں، اور سارے بڑے بڑے جو قریش کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، ان سارے لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کا نکاح ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے
جو نکاح کیے مہر کیا دیے 20 اونٹ یا 6 اونٹ. اللہ کے نبی 20 اونٹ یا 6 اونٹ مہر دے کر اللہ کے نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی کے 9 بیویاں 2 لونڈیاں 9 بیویاں 2 لونڈیاں. اور اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کو جب شادی کرے اس وقت تقریباً اللہ کے نبی کی عمر 25 سال 20 پر 5 سال کی تھی. اور ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی، یعنی کہ اللہ کے نبی سے بڑے تھے. اور اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی 9 شادیاں ہوئی. لیکن اللہ کے نبی جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے اس وقت تک دوسری شادی نہیں کرے. جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اس کے بعد اللہ کے نبی شادی کرے. اور اللہ کے نبی جس عورت سے بھی شادی کرے ساری عورتیں بیوہ تھی. ساری عورتیں بیوہ یا مطلقہ. بیوہ بولے تو جس کا شوہر مر گیا، مطلقہ بولے تو جس کا شوہر طلاق دے دیا. یعنی پہلے شادی ہو گئی ان عورتوں سے اللہ کے نبی شادی کی. لیکن ایک ہی عورت جو باقرہ تھی، یعنی ابھی کسی دوسرے سے شادی نہیں ہوئی تھی، وہ عورت وہ صحابیہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری اولاد پیدا ہوئی. جو بھی اللہ کے نبی کے بیٹے تھے یا بیٹیاں تھے سارے اولاد اللہ کے نبی کی جو بیویاں تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. لیکن ایک بیٹے ابراہیم اللہ کے نبی کی لونڈی ماریا قبطیہ ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے اور ان کا نام ابراہیم. اور اللہ کے نبی کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں. اللہ کے نبی کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں. کسی کو نام یاد ہے؟ 3 بیٹے ابراہیم عبداللہ قاسم. ابراہیم عبداللہ قاسم یہ 3 اللہ کے نبی کے بیٹے. لیکن بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا. اللہ کے نبی کے 3 بیٹوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو جاتا. لیکن 4 بیویاں اللہ کے نبی کے 4 بیویاں نام کیا ہے؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. 4 بیٹیاں. یہ 4 بیٹیاں اللہ کے نبی بننے تک تھے، اسلام بھی قبول کرے، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی میں انتقال ہو گئے. 4 بیٹیاں اللہ کے نبی کی زندگی میں انتقال ہوئے. چاروں میں سے ایک فاطمہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، وہ ایک بیٹی اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد انتقال ہوا. اس کے علاوہ 3 بیٹیاں اللہ کے نبی کی زندگی میں انتقال ہوا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک تو پیدا ہونے سے پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. پیدا ہوتے ہی 6 سال کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا. 9 سال کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد چاچا کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ان کی جو اولاد تھی بچوں کا انتقال ہو گیا. اور جو بیٹیاں تھیں 4 ان میں سے 3 کا بھی انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ماحول بگڑتا گیا، لوگوں کے اندر کفر شرک زیادہ ہو گیا، اور لوگوں کے اندر اخلاق بھی نہیں. جھوٹ بولنا، لڑائی جھگڑا کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی. لیکن اللہ کے نبی ہونے سے پہلے بھی اللہ کے نبی کفر سے، شرک سے، گناہ کے جو بھی کام ہوتے ہیں سارے کاموں سے بچ کر زندگی گزارتے. اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس کو فالو کرتے ہوئے غار حرا کو جاتے تھے. اللہ کے نبی دیکھیں لوگ خراب ہیں، اخلاق خراب ہے، گاؤں میں برائیاں
سارے بیدار ہو گئے. ہوگا اللہ کے نبی کیا کرے؟ غار ہرا. غار ہرا بولے تو ایک گوہا، تیلگو میں کیا ہوتے ہیں؟ گوہا. ایک گوہا ہے اس کا نام غار ہرا. اس غار ہرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص کر پورا مہینہ جا کر پھر آتے رہتے. ایک مہینے کا جو کھانا ہوتا تھا ساری چیزیں لے کر جاتے تھے. پورا ایک مہینہ اللہ کے نبی رمضان میں غار ہرا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ کی عبادت کر کے جیسے ہی رمضان ختم ہوتا واپس آتے تھے. اسی طریقے سے 2 سال گزر گئے. 2 رمضان اللہ کے نبی غار ہرا میں پورا مہینہ اللہ کی ذکر، اللہ کو یاد کر کے اللہ کی عبادت کر کے آتے تھے. لیکن تیسرا سال جب تیسرا رمضان آیا اللہ کے نبی رمضان ہو گئے تو اسی سال اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. آ کر کہتے ہیں اقرا، پڑھو. اللہ کے نبی پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا پڑھنا اللہ کے نبی نہیں جانتے. کہتے ہیں انا بقاری، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. تو جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو قریب کرتے ہیں اور زور سے دباتے ہیں. اتنا دباتے ہیں اللہ کے نبی یہ محسوس کرتے ہیں گویا کہ جبرائیل علیہ السلام کی پھسلیاں اور میرے پھسلیاں مل گئے. اتنا زور سے دباتے ہیں. اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے محمد اقرا، پڑھو. تو پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ ایسے اللہ کے نبی کو قریب کرتے، دباتے اور کہتے اقرا، پڑھو. اللہ کے نبی 3 مرتبہ یہی جواب دیتے انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. جب تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام دباتے ہیں اور اس کے بعد سورہ علق جو 5 آیات ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات جبرائیل علیہ السلام پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ تم بھی پڑھو. اور اللہ کے نبی ڈر کر وہاں سے بھاگنا شروع کرتے ہیں اور بھاگتے ہوئے ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھ پر کپڑا ڈالو، مجھے ڈر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ان کی بیوی حضرت خدیجہ کہتے ہیں اے محمد، اے میرے شوہر، کیا ہوا، کیوں اتنا ڈر رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا ایسا ہوا، میں بیٹھ کے تھا، میرے پاس ایک انسان آیا اور میں ڈر گیا اور مجھ سے پورا واقعہ سناتے ہیں اور مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ میری موت ہونے والی ہے. تو ان کی بیوی سمجھاتی اے محمد، تم اچھے اخلاق کے انسان ہو، تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، بڑوں کی عزت کرتے ہو، یتیموں کا سہارا ہو اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، آپ مت ڈرو. حضرت خدیجہ ان کو ہمت دیتے اور ہمت کی باتیں کہتے. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے چچیرے بھائی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی، چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل، یہ عیسائی تھے. عبرانی جو زبان ہوتی ہے اس زبان کو جاننے والے ہیں. اور انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ انجیل. اور انجیل کون سی لینگویج میں ہے؟ عبرانی زبان میں. اور ان کے چچا کے بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچیرے بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں ورقہ بن نوفل، یہ اس لینگویج کے ماہر تھے اور انجیل کی کتاب کو بہت مرتبہ پڑھا تھا. اور اس انجیل کی کتاب میں بھی اللہ کے نبی آنے والے ہیں، ان کے کیا کیا نشانات ہیں، ساری چیزیں ہیں. اور ان کے چچا کے بیٹے بھی پڑھ کے ہوتے. اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچیرے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے شوہر کو اس طریقے کا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے وہ ڈرنے لگے ہیں، اس کا مسئلہ کیا ہے؟
تو ورقہ بن نوفل اللہ کے نبی سے سارا واقعہ سنتے ہیں. سننے کے بعد ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہے، اور کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے کہ تمہارے قوم والے تمہیں مکہ سے بھگانے والے ہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میری قوم والے مجھے مکہ سے کیوں بھگائیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے تھے سارے نبیوں کی حالت یہی ہے. ان کے قوم کے لوگ جب نبی ایک توحید کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ غصے میں آ کر جو نبی دعوت دیتے ہیں ان کو ان کی قوم سے، ان کے گاؤں سے بھگاتے ہیں، تاکہ نبی ان کے قوم میں، ان کے گاؤں میں ایک اللہ کی دعوت نہ دے. اسی لیے ہر نبی کا حال یہی ہے کہ جب نبی لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، تو لوگ غصے میں آ کر نبیوں کو ان کے گاؤں سے بھگاتے ہیں. تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. ورقہ بن نوفل کہتے ہیں اگر میں اس وقت رہوں گا ضرور میں تمہارا ساتھ دوں گا. اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کا نازل ہونا اترنا ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی چند سال ایسے ہی گزار دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو فوراً دوسری مرتبہ نہیں بھیجتا. کیوں نہیں بھیجتا؟ اس لیے نہیں بھیجتا کہ محمد جو آخری نبی ہے وہ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں. جب ان کے دل سے پورا ڈر نکل جائے گا اس کے بعد میں دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجوں گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا اس کے بعد دوسری مرتبہ جلدی نہیں بھیجتا، کئی سالوں کے بعد بھیجتا. کئی عرصہ گزر جاتا ہے، چند سال گزر جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی کے دل سے کیا ہے؟ ڈر نکل جاتا ہے. نکل جانے کے بعد اللہ کے نبی پھر سوچتے ہیں کہ چلو میں اسی غار کے پاس جاتا ہوں، جا کر میں اللہ کی عبادت کروں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں پھر رمضان کے مہینہ پورا سال اس غار میں، اس گوہے میں گزار دیتے. گزارنے کے بعد شوال کا مہینہ، رمضان ختم ہو گیا، شوال کی 1 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے کعبۃ اللہ کو آتے ہیں. آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. پڑھ کر جیسے ہی اپنے گھر کو جانے لگتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی مکہ میں کعبۃ اللہ کے پاس 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے گھر کو جانے لگتے ہیں، ایک آواز آتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ وہ آواز سیدھے طرف سے آ رہی بول کے سیدھے طرف دیکھتی، سیدھے طرف کون بھی نہیں لیتی. اور پھر کیا کرتی؟ شاید کہ ڈھامے طرف سے آ رہا ہو تو ڈھامے طرف دیکھتی، ڈھامے طرف بھی کون بھی نہیں رہتی. اور پھر دیکھتی کہ سامنے تو کون ہے، سامنے بھی نہیں، پیچھے بھی نہیں، کہاں بھی نہیں. آخر کر کے آ رہی تھی یا تو اوپر سے آ رہا ہو تو اوپر کی طرف دیکھتی. اوپر کی طرف جیسے ہی دیکھتے ہیں وہاں پر کون نظر آتے؟ جبرائیل علیہ السلام. اور اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہی انسان فرشتہ ہے جو پہلی مرتبہ غار حرا میں آیا تھا. اور اللہ کے نبی پہچان لیتے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے مارے پھر دوڑتے بھاگتے ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے. جا کر پھر کہتے زمیلونی زمیلونی، مجھ پر کپڑا اوڑھو، مجھے ڈر لگ رہا ہے. پھر میں اسی شخص کو دیکھ رہا ہوں، اسی فرشتے کو دیکھ رہا ہوں جو پہلی مرتبہ دیکھا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر ڈرنے لگتے. تو اسی وقت فرشتے کی طرف سے چند آیتیں نازل ہوتی ہیں. کیا آیتیں؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے چادر اوڑھنے والے، چادر کو ہٹا دو اور لوگوں کو ڈراؤ. کس چیز کے تعلق سے ڈراؤ؟ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، جو لوگ شرک کر رہے ہیں، جو لوگ طرح طرح کے گناہ کے کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو تم ڈراؤ، اٹھو. اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا میسج کیا دیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے محمد اٹھو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد نبی کو حکم دیتا ہے دعوت کا کام. اللہ کے نبی کو حکم دیتا ہے کہ جو لوگ
تبلیغ کر رہے ہیں، اب آپ دعوت کرو، شرک سے کفر سے لوگوں کو دور کرو اور ساتھ میں یہ اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ اتنا ہی نہیں، تمہارا کام اتنا ہی نہیں، تمہارا کام کیا ہے؟ دوسرا کام کیا ہے؟ تم اخلاق کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے ساتھ میں کون ہوتے ہیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے ان کے ساتھ میں کون ہے؟ اللہ کے نبی کے، اللہ کے نبی کے ساتھ میں کون ہے؟ ہاں، نبی کے ساتھ میں کون ہے؟ اللہ کے نبی ڈرو کہاں گئے؟ ان کی بیوی کے پاس۔ کون بیوی؟ خدیجہ۔ کیا بولے؟ چادر اوڑھو، ڈر ہو رہا، چادر اوڑھے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، کیا آیتیں؟ اے نبی اٹھو، چادر نکالو، لوگوں کو ڈراؤ۔ اس وقت تو کون تھے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ ان کی بیوی بھائی، کون تھے؟ ان کی بیوی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ چادر اوڑھنے سے کون؟ اللہ کے نبی کی بیوی۔ جب اس وقت تو اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کیا کہ اٹھو چادر نکالو، اس وقت اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی کی بیوی بھی تھی۔ تو اللہ کے نبی سب سے پہلے کسے؟ ان کی بیوی کو دعوت دیتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، جو بھی کفر شرک ہے ساری چیزوں کو چھوڑو۔ تو وہ کیا کرتے؟ اسلام قبول کرتے۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون؟ ان کی بیوی۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے نبی ابو بکر کے پاس جاتے ہیں۔ ابو بکر کون؟ سسرے بھی دوست بھی زیادہ قریبی دوست بھی سسرے بھی۔ ان کے پاس جا کر توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت۔ اور ابو بکر کو اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں معلوم، فوراً کیا کرتے ہیں؟ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون علی؟ چاچا کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ کیا ہے؟ ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد باپ کا نام ابو طالب۔ ابو طالب کے پاس بہت زیادہ بچے تھے اور اس وقت کیا ہے؟ قحط سالی تھی۔ قحط سالی بولے تو بارشیں نہیں ہونا، کھیتی باڑی نہیں ہونا، حالتیں کیا ٹھیک تھی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس پرورش کرتے تھے، اللہ کے نبی بیٹی کی طرح ان کو پالتے تھے۔ جب توحید کی دعوت دیے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ اسلام قبول کی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیے، ایک غلام زید، غلام کا نام کیا ہے؟ زید۔ یہ چاروں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے چاروں کون ہوئے؟ سب سے پہلے کون؟ خدیجہ۔ اس کے بعد ترتیب الگ ہو سکتی ہے، ترتیب ایسی کوئی کہ نہیں، پہلے خدیجہ، اس کے بعد ابو بکر، اس کے بعد علی، اس کے بعد زید بول کے نہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ، مردوں میں ابو بکر، مردوں میں ابو بکر، بچوں میں علی، بچے تھے علی، بچوں میں کون؟ علی، غلاموں میں زید۔ یہ چاروں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مسلم۔ اور اس کے بعد ابو بکر اللہ کے نبی دعوت کا کام شروع کرے، دوسرے لوگوں کو یہ اللہ کی طرف بلانا شروع کرے۔ لیکن جب دعوت کس کی تھی؟ کافروں کی تھی، مشرکوں کی تھی۔ اگر کھلم کھلا دعوت کا کام کرتے تو ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ چھپ کر دعوت کا کام کرتے تھے۔ اور چھپ کر اندرونی بہت سارے لوگ صحابی بنے، بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک عرصہ گزر گیا اور لوگوں نے سوچا کہ کھل کر لوگوں میں آ کر ہم دعوت کا کام کریں گے، لیکن اتنی طاقت نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو جہل یا ابو لہب دونوں میں سے کوئی ہے اور ساتھ میں عمر، ان دونوں میں سے اے اللہ کسی ایک انسان کو
اسلام میں داخل کر. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں ابو جہل، غالباً ابو جہل، عمر، یہ دونوں ایسے انسان ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور انسان ہیں. اگر ان میں سے اگر کوئی بھی ایک اسلام قبول کرے گا، ہمارے جو لوگ ہیں مسلمان، ان لوگوں میں کیا ہوتا؟ طاقت بڑھتی، ہم کھل کر دعوت کا کام کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ عمر کو چن لیا اور ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرے. اس کے بعد کھلا دعوت کا کام کرنا شروع کرے. دعوت کا کام کرنا شروع کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ کون تھے؟ ابو طالب، ان کے چاچا. لیکن ان کے چاچا بھی اسلام قبول نہیں کرے. ان کے چاچا مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کے چاچا کو معلوم میرا بھتیجا انصاف والا ہے، میرا بھتیجا جھوٹ والا نہیں، میرا بھتیجا صالح ہے، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا. ان کے اخلاق کے بارے میں ان کے چاچا کو معلوم. لیکن قریش کے لوگ کیا کرے؟ ابو طالب کے پاس ہے. کہ بولے تو ان کا خاندان نہیں بڑا، اللہ کے نبی کا خاندان بڑا، سپورٹ کرنے والے کون؟ چاچا. ان کے چاچا کے پاس رہے اور کہنے لگے اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا. جن لوگوں کی ہم پوجا کرتے ہیں، قریش کے لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ ان کے دادا پردادا کون کے ایک تھے. قریش کو لوگ کیا بولے؟ اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا ہمارے باپ دادا کو گالی دے رہا، یہ بتا ہے، ان کی پوجا کرنے کو ایک اللہ کی بات کر سمجھا کر قریش کے لوگوں کو واپس کر دے. اور اللہ کے نبی کی دعوت شروع ہو جاتے ہیں، کام کرتے ہیں. جب اللہ کے نبی دعوت کا کام کرے تو لوگ کیا ہے؟ مسلمان ہونا شروع ہوتے ہیں اور زیادہ مسلمان ہونا شروع ہوتے ہیں. تو قریش کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر جاتے ہیں ابو طالب کے جا کر وارننگ دیتے، تمہارے بھتیجے کو سمجھا لو، بہت زیادہ توحید کی دعوت دے رہا اور ہمارے بتوں کے تعلق سے برا بھلا کہتا ہے. تو ابو طالب بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتے، چلے جاتے. جانے کے بعد اب دیکھتے بھائی کیا کرنا. اللہ کے نبی محمد دعوت کا کام کر رہے، اب روکنا. کیسے روکنا؟ پلاننگ کرنا شروع کر. کیا کرے پلاننگ؟ جو لوگ مسلمان ہونے والے ہیں، صحابہ، ان کو تکلیف دینا، ان کو ستانا، ان کی جان لینا. یہ دیکھ کر دوسرے لوگ کیا کرتے؟ اسلام میں داخل نہیں ہوتے. اور جو اسلام میں ہے وہ بھی کیا کرتے؟ اسلام چھوڑ دیتی. ایسا شروع کرے. کیا کریں؟ بہت سارے صحابوں کو تکلیف دی. آپ بھی سنا ہوگا، بلال رضی اللہ تعالیٰ غلام ہے، ان کو کیسے تکلیف دی؟ کپڑے نکال دیے، اوپر کا کپڑا نکال دیے، دھوپ میں چٹان پر، گرم چٹان پر ریت ڈال دیے اور ان کی پیٹھ کو کیا کرے؟ اس ریت پر ڈال دیتے اور ان کے سینے پر بڑے پتھر رکھتے اور کہتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دو، ہمارے جو باپ دادا ہیں ان کی پوجا کرو اور ان کی طرف آؤ. لیکن اسلام کو نہیں چھوڑنے والے تھے. اور اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عثمان کون؟ اللہ کے نبی کے داماد اور جو تیسرے خلیفہ. عثمان کون ہے؟ تیسرے خلیفہ. جب اسلام قبول کرے تو ان کو کیسا صدمہ؟ یہ ایک تھیلا لے کر کیا کرتے؟ ان کو منہ کو لپٹ دی. لپٹنے کے بعد اس تھیلے میں کیا کرتے؟ دھواں چھوڑنا تکلیف دے دی اور کہتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دو. اور اسی طریقے سے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہے، جب اسلام قبول کیے ان کو کیسی تکلیف دی معلوم؟ ان کی شرمگاہ پر نیزہ مارتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ان کی شرمگاہ پر نیزہ مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اسلام کو چھوڑو. لیکن ان کا اسلام اتنا مضبوط تھا، کتنی بھی تکلیفیں دے، کتنی بھی ستائے، یہاں تک کہ ان کی جان بھی لے لے، لیکن وہ اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے. آپ سوچیں وہ اسلام قبول کر کے کتنے سال ہوا تھا؟ 10 سال ہوا تھا کیا؟ مہینے، دن. اس کے باوجود بھی ان کا ایمان اتنا مضبوط کہ ان کے جسم کو تکلیف ہو رہی لیکن سارے تکلیفیں برداشت کرتے. آج سوچنے کی بات ہے، ہم کئی سالوں سے مسلمان ہیں، تکلیف ہے تو کیا کرتے؟
مسجداں کو نہیں آتا, تکلیف ہے تو مسجداں کو نہیں آتا, کہیں کام کرنے جانا, نماز پڑھنے آتا کہیں کہیں کام کرنے جانا, تکلیف آ گئی, گھر بنانا تکلیف ہے, بچی کی شادی کرنا تکلیف ہے, کیا کرتے, سود کو لاتے, پیاز کو. یعنی ہمارے جسم کو تھوڑی بھی تکلیف پہنچتی ہے ہم فوراً برداشت نہیں کرتے. میں کہہ سکتا ہوں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے, اگر کوئی بادشاہ کوئی بڑا آگر ہمارے گردن پر تلوار رکھ کر ہمارے جسم پر تلوار چبھا کر بولے کہ تم اسلام کو چھوڑو, میں تمہیں چھوڑ دوں گا, شاید کہ ہم چھوڑ دیتے, بھائی اسلام کو چھوڑ دیتے. کیا سوچتے ہیں, ارے اس کے سامنے بولیں گے پیچھے جاؤ پھر میں مسلمان بنوں. صحابہ بھی کر سکتے تھے, لیکن صحابہ کیا نہیں, ہماری جان چلے جائے لیکن ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جتنی بھی تکلیفیں آئے, اللہ کے نبی صحابہ کی تکلیفوں کے سامنے ہماری کوئی تکلیف ہے, کوئی بھی تکلیف. آپ کو سامنے میں سنا ہے اللہ کے نبی پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال, پیدا ہونے کے بعد ماں, بچوں کا انتقال, بیویوں کا انتقال, دادا کا انتقال, چاچا کا انتقال, سارے لوگوں کے انتقال. اور اللہ کے نبی کو تکلیفاں کیسے دی؟ لوگ کیا کریں, صحابہ کو تکلیفاں دیے, کہیں کو دیے تاکہ صحابہ اسلام کو چھوڑ دینا اور دوسرے نئے بھی لوگ اسلام میں داخل ہونا, محمد کا کام فیل ہونا, یہ سوچ کر کیا کریں, صحابہ کو تکلیفاں دی. صحابہ کیا کریں, ہماری جان بھی لے لو, ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں. اب یہ کام بھی کیا ہوا, فیل ہو گیا. ہم کیا کریں, دوسرا کام کیا کریں, چلو اب محمد کو تکلیفاں دی, جو دعوت کا کام کر رہا اسے تکلیفاں نہیں, اور کیسی کیسی تکلیفاں نہیں. اللہ کے نبی کو کبھی جاتے تھے تو ان کے سر پر کچرا ڈالتے تھے, کبھی نماز پڑھتے تھے, ان کی جو گندگی ہوتی تھی اس گندگی کو اللہ کے نبی کے پیٹھ پر ڈالتے تھے, اور کبھی دیوانہ بولتے تھے, کبھی مجنون بولتے تھے, طرح طرح کی گالیاں دیتے تھے. کیا بولے وہ جسمانی طور پر, روحانی طور پر, ہر طریقے سے اللہ کے نبی کو تکلیف دینا شروع کر. اور اس کے بعد جب تقریباً اللہ کے نبی نبی بنے تھے 10 سال ہو گئے تھے, کتنے 10 سال ہو گئے تھے, اس سال کو غم کا سال بولتے, اس سال کو غم کا سال. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو اس سال بہت زیادہ تکلیف پہنچی, اسی لیے اللہ کے نبی نبی بننے کے بعد 10ویں سال, شاید 10ویں سال غم کا سال بولتی. کیوں بولتی؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ کے نبی کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. کیا تکلیف؟ سب سے بڑی تکلیف یہ کہ اس سال اللہ کے نبی کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا. آپ کو میں نے بتایا اللہ کے نبی کی سب سے پہلی بیوی کون؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. جب تک وہ زندہ تھے اللہ کے نبی دوسری شادی نہیں کی. ان کی ماں نے, ان کے بچے بھی انتقال ہو گئے, ایک ہی بچی تھی فاطمہ, تو ان کو سمجھانے والی, ان کو ہمت دینے والی, ان کو ساتھ دینے, آپ بھی جانتے ہو جو آپ کی بیویاں ہیں, آپ تکلیف میں ہیں, آپ کو ساتھ دیتی, سپورٹ دیتی, ہمت دیتی. آپ کی ماں بھی ہو سکتی, آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے, لیکن اللہ کے نبی کو کون؟ اللہ کے نبی کی صرف بیوی خدیجہ. اللہ کے نبی کو بہت زیادہ محبت خدیجہ سے. ایسی بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے بعد اسی سال اللہ کے نبی کی پرورش کرنے والے, سپورٹ کرنے والے کون تھے آخری میں؟ اللہ کے نبی کو سپورٹ کرنے والے کون تھے آخری میں؟ دادا کے انتقال کے بعد چاچا تھے. چاچا کا انتقال بھی اسی سال ہوگا جس سال ان کی بیوی کا, ساتھ میں رہنے والی عورت بیوی, ان کا انتقال ہوتا ہے. تکلیف. اس کے بعد بڑے گھر کے بڑے میرے چاچا, ان کا بھی انتقال ہوگا, بہت زیادہ تکلیف. اور اس کے بعد دوسرے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف چلے. طائف ایک گاؤں کا نام ہے. طائف کی طرف زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, صحابی کو لے کر جاتے ہیں. ہو سکتا آپ سنے ہوں گے طائف کا واقعہ, یاد ہے طائف کا؟ طائف کا واقعہ یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو لے کر جاتے ہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں. وہ اس گاؤں میں پورے کافر مشرکین کیا کرتی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی پورے صحابہ کو لے کر نہیں گئے, صرف ایک صحابی کو لے کر گئے زید, جانے کے بعد توحید کی دعوت دینا شروع کرے تو لوگ کیا کریں بھائی توحید کی دعوت مقبول نہیں کرتے, ان کے چھوڑے نہیں, گالیاں دیے, برا بھلا کہا. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے جسم پر پتھروں کی برسات شروع کر دی. یہ اتنے پتھر مارے کہ اللہ کے نبی کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا. اتنا لہو لہان ہو گیا اللہ کے نبی کے جوتے نکالنا تکلیف ہو گئی. خون اتنا جم گیا, اتنا ٹائٹ ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے جوتے نکل نہیں رہے تھے, تکلیف ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, فرشتوں کو بھیجا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ یہ میسج دے کر بھیجا اور فرشتے آئے اور کہا اے محمد تم حکم دو اس قوم کو, اس گاؤں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دوں گا. اللہ کے نبی کیا کرے, نہیں یہ لوگ مجھے تکلیفاں دیے میں برداشت کر لوں گا, لیکن اگر یہ لوگ اسلام قبول بھی نہ کرے لیکن مجھے امید ہے کہ ان کے بعد ان کی اولاد تو اسلام قبول کرے گی, ان کی اولاد تو اسلام قبول کرے گی. بتایا جاتا ہے کہ چند عرصہ گزرنے کے بعد طائف پورا کا پورا مسلمان ہوا. اگر اللہ کے نبی کہتے اور اس قوم کو اسی وقت پیس دیا جاتا تو اس گاؤں میں مسلمان نہیں رہتے, لیکن اللہ کے نبی خواہش کی یہ لوگ مر جائیں گے, اسلام قبول نہیں کریں گے, لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد تو قبول کرے گی. ویسا ہی ہوا کہ یہ لوگ جانے کے بعد ان کی اولاد اسلام قبول کی. اور اس کے بعد مکے میں اللہ کے نبی کتنے سال زندگی گزارے, کتنے سال, 13 سال زندگی گزارے. 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارے, اسی میں 11 یا 12 سال اسراء اور معراج ہوا. اسراء و معراج, معراج بولے تو معلوم, معراج بولے تو معلوم, اسراء بولے تو کیا, اسراء بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے, مکہ سے جو مسجد ہے مسجد حرام, مکہ سے لے کر کعبۃ اللہ سے لے کر بیت المقدس, بیت المقدس کہاں, بیت المقدس فلسطین میں ایک مسجد ہے. اس مسجد کو فرشتے بنائے. کون بنائے, فرشتے بنائے. یہ اللہ کے نبی کے پہلے نبیوں کے وقت فلسطین میں بیت المقدس اور اللہ کے نبی کو کعبۃ اللہ سے لے کر جو سفر بیت المقدس فلسطین کو جو لے کے گیا اسے کیا بولتے ہیں, اسراء. اسے کیا بولتے ہیں, اسراء. براق جانور کا نام کیا ہے, آسمان سے ایک جانور آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانا تو کہاں سے, مکہ سے فلسطین جانا. گاڑیاں کیا کہتے ہیں, 5 ہیلیکاپٹر مل جاتے ہیں. اونٹ آپ کو کہتے کب تک جانا, گھوڑے کو کہتے کب تک جانا. اب یہ ایک ہی شرط کیا ہے, اللہ کے نبی مکہ سے فلسطین جانا, فلسطین سے پھر کیا کرنا, آسمان دنیا میں جانا. اب معمول دنیا کی سواری جانور ہے تو نہیں جا سکے. اللہ کیا کرے, ایک جانور کو بھیجا اور وہ جانور گدھے سے بڑا گھوڑے سے چھوٹا بیچ میں تھا, اور اس جانور کا نام کیا تھا, براق. براق بولے تو بجلی, یعنی وہ جانور بجلی کی طرح دوڑتا ہے. بجلی کہتا سپوں کو پڑ گئی, سیکنڈا میں بجلی پڑ گئی, ہمیں دیکھ لیتا وہ جانور کدھر چلے جاتا. تو وہ جانور کیا کرے, اللہ کے نبی کو بٹھا لیں گے مکہ سے بیت المقدس, اور بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا. اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کو وہاں پر جمع کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سارے نبیوں کو نماز پڑھاتے, اور اس کے بعد وہاں سے کیا ہے, آسمان کی طرف نکل پڑتے ہیں. آسمان کے جانے کے بعد کتنے آسمان ہیں, 7 آسمان. پہلے آسمان میں فرشتے ملتے, ہر آسمان میں فرشتے ہوتے, دروازہ بھی ہوتا آسمان کا, ہمیں نظر نہیں آتا. آسمان کا کیا ہوتا, دروازہ بھی ہوتا, دروازے کے بعد فرشتے بیٹھے ہوتے. جب اللہ کے نبی کو جبرائیل علیہ السلام آسمان کے پاس لے کے جاتے ہیں, فرشتے پوچھتے کون ہے, محمد.
اور وہاں پر کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ پہلے آسمان میں ایک نبی ہوتے. کون؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ ہوتے. اور اس کے بعد دوسرے آسمان پر جب فرشتے اللہ کے نبی کو لے کر جاتے ہیں, دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام ہوتے. اور جب تیسرے آسمان پر لے کر جایا جاتا ہے, تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام ہوتے ہیں. چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام ہوتے ہیں. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام ہوتے ہیں. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں. ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ساتوں آسمان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عرش ہوتا ہے, اللہ ہوتا ہے. وہاں پر جاتے ہیں. ساتوں آسمان میں جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میری طاقت یہاں تک ہی ہے, یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا, آپ جائیے. اور اللہ کے نبی جاتے ہیں. وہاں پر ایک پردہ آڑ میں ہوتا ہے, اس پردے کے پیچھے اللہ ہوتا ہے, اور اس پردے کے پیچھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. اور اس وقت اللہ تعالیٰ تین چیزیں دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ تین چیزیں. ایک چیز کیا ہے؟ معراج میں بلا کر اللہ تعالیٰ کیا دیا تحفہ؟ نماز کا تحفہ دیا. 5 وقت جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں, کب اللہ تعالیٰ فرض کیا؟ معراج کے وقت میں. ساری چیزیں دنیا میں ہوئی, زکات, حج, توحید, ساری چیزیں. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ آسمان میں بلا کو دیا. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ صرف نماز دیا, آسمان میں نہیں دیا, اور 2 چیزیں دیا. کیا 2 چیزیں؟ سورہ بقرہ, معلوم سورہ بقرہ, اس کی آخری کی 2 آیتیں. سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں بھی اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ دنیا میں بھی نازل کیا ہوگا, لیکن وہاں پر بھی کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کی فضیلتیں بتا کر دیا. تیسری چیز کیا ہے؟ کلمے کی فضیلت. کلمے کی فضیلت کیا ہے؟ جو کلمہ توحید ہے اس کا فائدہ, فضیلت کیا ہے؟ جو انسان دل و زبان سے اقرار کرتا ہے, عمل کرتا ہے, تو کیا ہے اس کا فائدہ؟ کیا ہے فائدہ اس کا؟ ہاں, فائدہ کیا ہے اس کا؟ اب جو مسلمان ہم مسلمان ہیں, شرک سے دور ہیں, کلمہ میں اقرار ہے, زبان سے بھی اقرار کر رہے, دل میں بھی محبت ہے, عمل بھی کر رہے, شرک کر رہے ہم نے, تینوں چیزیں ہیں. تو کلمے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ کلمہ مسلمان ہونے پر جہنم سے بچ جنت میں جاتے ہیں. کلمے کا فائدہ کیا ہے؟ جنت میں جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہا؟ تمہاری امت میں جو کلمے پہ قائم رہتا ہے, شرک سے بچ کر رہتا ہے, میرا وعدہ ہے کہ وہ جنتی ہے. یہ تحفہ دے کر اللہ تعالیٰ بھیجا. مطلب کیا ہے؟ ہم دوسرے گناہ کریں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا معاف کرے یا سزا دے, لیکن کلمے کی طاقت یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے کبھی وہ جہنم میں نہیں رہ سکتا. طاقت یہ ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ طاقت ایک فضیلت دے کر بھیجا. اور سب سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ 50 نمازیں فرض کیا تھا دن میں. تو اس کے بعد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرے. موسیٰ علیہ السلام پوچھے اللہ تعالیٰ کیا دیا تمہیں؟ تو بتائیں کہ 50 میری امت پر دن رات میں 50 ٹائم کی نماز, 50 رکعت نہیں, 50 ٹائم کی نماز, 50 ٹائم آگے نماز پڑھنا فرض کیا. تو موسیٰ علیہ السلام بولتے اے محمد, میری قوم کے لوگ ایسا نہیں کرتے تھے, عبادت سے دور تھے, نماز نہیں پڑھتے. میرا گمان یہ, میری سوچ یہ ہے کہ تمہاری امت بھی نہیں پڑھے. اگر اللہ فرض کرے, اللہ واجب کرے 50 ٹائم کی نماز, ہمیں پڑھے نہیں پڑھے تو ہمیں سزا ملے گی نہیں ملے گی. اے محمد جاؤ کم کرا لیں گے, اور طلاق کر بھی چاہتے تھوڑے کم کرا لیتے, آتے ایسا کئی مرتبہ جاتے. آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری امت پر 5 وقت کی نماز فرض کرتا ہوں, لیکن جو انسان دن اور رات میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ 50 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے. اللہ کے نبی آتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو بولتے ہیں کہ 50 ٹائم کی نماز فرض ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں تمہاری امت کے یہ بھی نہیں پڑھ سکتے, صحیح سے نہیں پڑھ سکتے کیا؟ صحیح بھی نہیں پڑھ سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں تمہاری امت کے لوگ دن اور رات میں 5 ٹائم کی
نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، جا کے اور کم کر لے کے آؤ. تو اللہ کے نبی بولتے نہیں بھائی مجھے شرم آتی ہے، کتنی مرتبہ جاؤ، نہیں میں نہیں جاتا. تو 5 وقت کی نماز فرض ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو آتے ہیں. تو یہ سارا واقعہ ایک رات میں ہوتا ہے، سارا واقعہ ایک رات میں ہوتا ہے. جب صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا واقعہ سناتے ہیں تو لوگ کیا انکار کرنا شروع کرتے ہیں. بھائی ایک رات میں کوئی ایسی سواری بھی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، یہاں سے فلسطین جانا، فلسطین سے پھر آسمان تک، ایسا ہو سکتا؟ یہ جھوٹا ہے. لیکن اللہ کے نبی کو بات کو ماننے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی کی بات کو ماننے والے کون ہیں وہاں؟ ابو بکر. اسی لیے ان کو صدیق بولتے. صدیق بولے تو سچا. تو ابو بکر ہی اللہ کے نبی کی ہر بات مانتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ابو بکر کو معلوم ہے محمد سچے انسان ہے. تو اسی وقت سے کیا ہے ابو بکر صدیق لقب. اور اس کے بعد سارا واقعہ ہوتا ہے، گزر جاتے ہیں 13 سال گزر جاتے ہیں. کتنے سال؟ اللہ کے نبی بننے کے بعد مکہ میں کتنے سال؟ 13 سال گزر جاتے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی کی عمر کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی کتنے سال میں بنے؟ 40 سال میں بنے. اللہ کے نبی 40 سال میں بنے. اور اس کے بعد نبی بننے کے بعد 13 سال مکے میں رہے. کتنے سال میں؟ 50 پر تھی. اور باقی کے 10 سال کیا ہے مدینہ میں تھے. پورے سال کتنے؟ 7 پر 3 سال. اور اس کے بعد جب 13 سال گزر گئے، قریش کے لوگ کیا کریں؟ اب ان کو جان سے مارنا چاہتے. پلاننگ کیا کرنا ہو؟ کتنے تکلیفیں نہیں تو بھی محمد کیا ہے تو اس سے نہیں رک رہے، کیا کرنا؟ پلاننگ جان سے مارنا چاہتے. یہاں قریش کے لوگ پلاننگ کریں، لیکن اللہ بھی پلاننگ کر رہا. اللہ بھی پلاننگ کر رہا. کیا پلاننگ؟ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنے کی پلان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم دیا. تو اللہ کے نبی صاحب کیا کرے؟ دوپہر کے وقت سارے لوگ کیا کرے؟ کھا کے سو گئے. دوپہر میں اللہ کے نبی کیا کرے؟ اپنے گھر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. جا کے پورا سارا واقعہ سنایا کہ اب ہجرت کرنا ہے، ہم کو یہاں سے جانا ہے. پوری تیاریاں کر لی. کر لینے کے بعد اللہ کے نبی صاحب جاتے ہیں. اور وہاں سے ہجرت کب کرنا؟ رات کو کرنا. کب کرنا؟ رات کو کرنا. تو جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے والے ہیں، اس جگہ پر اس رات کو اللہ کے نبی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلاتے ہیں. اور اللہ کے نبی کے پاس کافر اور مشرکہ بھی کیا کرتے تھے؟ امانت کے طور پر چند چیزیں رکھتے تھے. کیونکہ کافروں مشرکوں کو بھی معلوم محمد سچا ہے، لیکن صرف ایک چیز کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے. یہ چیز کے تعلق سے اللہ کے نبی کو جھوٹا بولتے تھے. کیا ہے وہ؟ توحید کے تعلق. اس کے علاوہ اخلاق کے طور پر کافروں کو بھی معلوم، مشرکوں کو بھی معلوم محمد کیا ہے؟ سچا ہے. اسی لیے کیا کرتے تھے؟ کافر جو تکلیف دینے والے وہ لوگ بھی محمد یعنی اللہ کے نبی کے بعد امانت کے طور پر چند چیزیں رکھتے. تو اللہ کے نبی کیا کرے؟ وہ امانت کی ساری چیزیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے اور کہتے ہیں کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اور جو چیزیں امانت ہے لوٹا دو. اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے. چلے جانے کے بعد اللہ کے نبی کو گھر کو گھیر لیتے، کیونکہ وہ معلوم ہے اللہ کے نبی ہے سمجھ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ابو بکر کو لے کر ہجرت شروع کر دیتے. ہجرت شروع کرنے کے بعد کافر مشرک کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے گھر کو گھیر لیتے. جیسے صبح ہوتی محمد گھر سے باہر نکلتے قتل کرنا. دیکھیں کہ صبح ہوتی نہیں نکلتے تو سارے لوگ جا کر دیکھتے وہاں پر جس جگہ پر اللہ کے نبی سونے والے ہیں چادر اوڑھ کر، وہاں پر کون سو گئے ہوتے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. جیسے چادر نکال کر دیکھتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اب چھوڑ دیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں وہاں سے چھوڑ کر کیا ہے نکلتے ہیں. یہ گاؤں میں پہنچتے ہیں. وہ گاؤں کیا ہے؟ خبا ہے. وہ کیا ہے؟ خبا ہے گاؤں. وہاں پر جاتے ہیں. اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ایک مسجد کی تعمیر کر کے مسجد کو بنا. کیوں؟ کیونکہ انسان کی جو عبادت کرنے کا جگہ ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہی ہے. وہ کیا ہے؟ مسجد ہی ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی کبھی ایسے نئے گاؤں کو
جاتے ہیں جہاں پر مسجد نہ ہو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں. تو میں نے اس گاؤں خبا میں ایک مسجد کی تعمیر کرتے ہیں اور وہ مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد خبا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مدینہ نہیں پہنچتے. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی پلاننگ بھی ہوتی. کیا کرتے ہیں؟ جو بھی صحابہ مسلمان ہوئے تھے 10 20 30 کو کیا کرتے تھے؟ مکہ سے کبھی حبشہ کبھی مدینہ الگ الگ گاؤں کو جہاں پر کافر اور مشرک کی طاقت نہ ہو تکلیفاں نہ دیتے ہو اس سے گاؤں کو بھیجتے تھے. اور اللہ کے نبی جیسے ہی مدینہ پہنچے سارے لوگوں کو خط بھیجا کہ آپ مدینہ کو آ جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدینہ گئے اور جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کرتے اور اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد مدینہ میں جو مسجد ہے اس مسجد کا نام کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ مسجد نبوی. ہمارے حالات یہ ہیں. اگر شرم آنے نہیں بولتے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بعض لوگ کیا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا کیا تو میں غلطی بول دوں گا کہ وہ ڈرتی زدنے کیا ہے غلطی ہوتی ہے ویسا کیا. لیکن یاد وش نہیں تو افسوس کی بات ہے آج کیا ہے مسلمانوں کی حالت ایسا 7 پر 3 سال اللہ کے نبی گزر جاتے ہیں. مدینے میں کیا ہے 10 سال ہوتی جگہ ہوتی جگہ بدر بہت سارے جگہ ہوتی اور اس وقت کیا ہے سارے جو قافلہ مشرکہ طاقت تھی سو ہار جاتی مسلمانوں کی طاقت زیادہ ہوتی. اور اس وقت اللہ کے نبی کیا ہے سارے صحابہ کو لے کو مکہ آتی کعبۃ اللہ آتی اور وہاں پر خطبہ دیتی بیان دیتی سب ہوتا طلبہ ہوتا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بعد یعنی ہجرت کرنے کے بعد 10 سال کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ربیع الاول کے 12 تاریخ. یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہسٹری اور بہت ساری چیزیں لیکن سارے مختصر بتا دے طرح ہوگا بہت ساری چیزیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیا ہے کتنے سال میں 60 پر 3 سال ربیع الاول کی 12 تاریخ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے صحیح ڈیٹ نہیں حدیثہ میں فکس نہیں. یہی بول کے بعض لوگ جو ہسٹری لکھتے ہیں تاریخ لکھتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے ربیع الاول کے 12 تاریخ کو. بعض لوگ 16 18 الگ بہت سارے ہیں پرفیکٹ نہیں نبی کی یہ تاریخ کو. لیکن ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئی یہ پکا ہے. پیر کے دن پیدا ہوئی یہ پکا ہے. صبح میں پیدا ہوئی یہ پکا ہے. لیکن کس تاریخ کو پیدا ہوئی ہے اس کے تعلق سے اختلاف ہے. لیکن لوگ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کیا کرتے عید میلاد النبی بناتے. کیا کرتے عید میلاد النبی بناتے. اس کے تعلق سے بھی بولتے رہتے بڑی بیان ہوتا. لیکن مختصر طور پر بتانا یہ چاہتا ہوں جس تاریخ کے تعلق سے فکس نہیں پکا نہیں ہم کیسے فکس کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی ربیع الاول کے 12 کہیں بتا یہ مہینہ کون سا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے 12 تاریخ کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے کیسے فکس کریں دلیل آپ دیکھیں. ایک چیز. دوسری چیز ہمیں مان لیے اللہ کے نبی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے مان لیے. اللہ کے نبی ٹھیک ہے اللہ کے نبی کتنے سال زندگی گزارے 60 پر 3 سال. چلو 10 سال تک چھوٹے تھے 10 سال تک چھوٹے تھے برتھڈے نہیں بنے خوشیاں نہیں بنے. باقی کے 50 پر 3 سال تو گزارے تھا کبھی خوشی بنے اور میری فلاں تاریخ کو ہے وہ خوشیاں بنا. چلو صحابہ بنے تابعی بنے کون بھی نہیں بنے تو ہم کیسے بنے. اور بہت ہی لوگ بھائی ہمیں نبی سے محبت ہے نبی کی پیدائش کے دن سے بھی محبت ہے اسی لیے ہم نبی کی پیدائش سے خوشی مناتے. ہمیں نبی سے محبت ہے ہمیں کیا ہے نبی سے محبت ہے. نبی سے محبت ہے تو کیا کرتا ہے بولو دیکھیں نبی سے جو انسان محبت کرتا ہے وہ انسان کیا کرتا بولو دیکھیں جو چیزیں واجب ہیں فرض ہیں جو قرآن بولتا جو حدیث بولتا نبی کا کیا طریقہ ہے نبی کیا بول رہے نبی کن چیزوں سے روک رہے اس سے فالو ہوتا وہ محبت.
چاہتا ہے، پسند کرتا ہے۔ انسان یہ کوشش کرتا ہے جس انسان سے محبت میں کرتا ہوں میں اسی طرح ہونا، اس کی طرح کپڑے پہننا، اس کی طرح اسٹائل سے آنا، میں اس کی طرح یہ آنا۔ ایک اچھا عالم ہے، اچھا بیان کرتا ہے، اس سے مجھے محبت ہے۔ ایک عالم کیا بول لیتا ہوں، اب مجھے ایک بڑے عالم سے محبت ہے، میں کیا بول لیتا ہوں، میری خواہش نہیں ہوتی کہ ان کی طرح میں بیان کروں، مجھے بیان کا انداز، ان کا علم، اس سے تو محبت ہے، نہیں تو ان کے جسم سے محبت کیا نہیں، ان کی عادتیں، ان کا علم، ان کے اخلاق، ان چیزوں سے محبت ہے۔ اب لوگ ہیرو سے محبت کرتے، فلم ایکٹر سے محبت کرتے، لوگ کرکٹر سے محبت کرتے، ان کے جسم سے محبت کیا نہیں، اس کے کھیل سے محبت، اس کے فلموں سے محبت، اس کے گانے سے، اس کے فائٹ سے، اس کے اسٹائل، اس کی چیزوں سے محبت، اور وہ سچ کرنا بھی چاہتا۔ اگر ہمیں حقیقت میں اللہ کے نبی سے محبت ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے جیسا رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سچی محبت ہے۔ لوگ آج کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی محبت کے دعوے کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی پیدائش اس مہینے کی 12 ربیع الاول کو، 12 تاریخ کو اللہ کے نبی کی پیدائش سمجھ کر بہت ساری غلط کامیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گانے بجانے، ناچنا، عورتیں مردوں کا بے پردگی سے ملنا، کیا کیا نہیں ہوتے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا تمہیں اس دن نماز پڑھتی جاؤ؟ کیا نیکی کا کام کرتی سارے گناہ کے کام اور جھوٹی محبت کا دعویٰ، کیونکہ جو سچی محبت کرتا وہ کیا کرتا؟ قرآن و حدیث پر چلتا۔ تو اسی لیے اصل یہ ٹاپک نہیں ہے، اصل میں بولنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرا شیخ نے کیا بولے تھے؟ اللہ کے نبی کی مختصر ہسٹری، اللہ کے نبی کی ایک مختصر چھوٹی سی ہسٹری بتا دیتے، لیکن یہ اعلان کرتے وقت کیا ہے، جو نماز کے بعد اعلان کرے نبی کی ہسٹری کے ساتھ جو غلط رسم و رواجیں ہوتی ہیں اللہ کے نبی کی پیدائش سے لے کے، تو اس کے تعلق سے بھی بہت ہی کو بولنے سے تو میں کیا ہے ربیع الاول اللہ کے نبی کی ہسٹری سے تعلق سے غلط کام کیا ہوتا؟ عید میلاد النبی سے ہوتی تھی، عید میلاد النبی ہوتی تھی۔ اسی لیے مختصر طور پر میں آپ کے معلومات کے لیے بتا دیا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک تو کیا ہے ربیع الاول کا جو تعلق ہے میں نے بتایا، آج میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی ہسٹری کے تعلق سے اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اللہ کے نبی کی ہسٹری کو معلوم کریں اور اللہ کے نبی کی محنتیں، اللہ کے نبی کے اخلاق، بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے تھے، اڑوس پڑوس کے ساتھ کیسے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ کیسے تھے، دین کا کام کیسے کرتے تھے، تکلیفیں تو کیسے برداشت کرتے تھے، اور ان کے کھانے کی حالت کیا تھی، کپڑے پہننے کی کیا حالت تھی۔ آج مسلمان ہر چیز رکھتا ہے، کس کے ساتھ 2 جوڑے 3 جوڑے ایک ہے، 10 جوڑے 15 جوڑے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چاولا بھی رکھتے ہیں۔ نبی کی ہسٹری پڑھ کو دیکھو، نبی کے بعد ایک دن کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، اسی وقت کا کھانا ہوتا تھا، کپڑے بھی کم کپڑے تھے، لیکن کبھی بھی ڈر نہیں تھا۔ صرف اللہ کے نبی کی حالت میں آپ صحابہ کی ہسٹری میں پڑھ کو دیکھو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص کر ہسٹری پڑھو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، کون تھے؟ خلیفہ، بادشاہ۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، ابو بکر کا انتقال ہوا، اس کے بعد کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، بڑے بڑے بادشاہ بنے۔ آج جو بڑا بنتا ہے اس کے پاس کتنا پیسہ ہوتا؟ کروڑوں ہوتے، بڑا گھر ہوتا، بڑے بڑے گاڑیاں ہوتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھو، ان کے پاس 2 جوڑے تھے۔ کتنے؟ 2 جوڑے۔ کیا تھے؟ بادشاہ تھے۔ کئی 2 جوڑے تھے ان کو بھی، ایک ہی رکھتے تھے، 2 جوڑے کہیں نہیں ہونا۔ ٹھنڈ کے موسم میں تھوڑا دل پہننا بول کو، دھوپ کے موسم میں پتلا پہننا بول کو، اس مقصد سے 2 جوڑے کے، اور 2 چادر، ایک چادر عمرے کے لیے، ایک چادر حج کے لیے۔ اور ان کے کھانے کی حالت کیا تھی معلوم؟ ان کے پاس ایک مرتبہ بیمار ہو جاتے، بیماری کے لیے جب ڈاکٹر آ کر بولتا کہ تمہاری بیماری کا علاج شہد ہے، کیا ہے؟ شاد۔ اور اس وقت کیا ہے؟ بادشاہ تھے، بڑے تھے، بیت المال کا زمانہ بھی تھا۔ بیت المال بولے تو جو لوگ بھی زکات نکالتے ہیں یا جو لوگ بھی غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مالدار ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ سارا پیسہ بیت المال میں جمع کرتے، اس میں کھانے کی چیزیں، کھجوریں، ساری چیزیں ہوتی، اس میں شہد بھی تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ شہد ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو تھوڑا شہد دے کے کھا دو، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ نہیں کھاتے۔ ان کی بیماری اور بڑھنا شروع ہوتی، تو بڑے لوگوں کو بلا کے بولتے کہ میری بیماری کی حالت یہ ہے اور میری بیماری کا علاج کیا ہے؟ شہد ہے، اور
میں شہد تھوڑے چمچے کھاؤں گا. تو سارے لوگ جا دیتے کھا لیں. تو میں بتانا مقصد یہ ہے ان کے پاس شہد خریدنے کی طاقت بھی نہیں. عمر رضی اللہ عنہ ویسا صحابہ کی ہسٹری, اللہ کے نبی کی ہسٹری پڑھ کے ہمیں ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنا, ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنا. گھر میں تکلیف ہے تو کیسا صبر کرتے تھے اللہ کے نبی صحابہ, تجارت بزنس میں تکلیف ہے تو کیسا تھا, بیوی بچوں سے تکلیف ہے تو کیسا تھا, اڑوس پڑوس کے لوگوں سے تکلیف ہے تو کیسے تھے, رشتہ داروں سے تکلیف ہے تو کیسے تھے. یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے نبی کے ہسٹری سے حاصل کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی پورا دین ہے, اللہ کے نبی پورا دین ہے. لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ہسٹری کے تعلق سے معلوم ہے, لیکن جو گاؤں کا بڑا ہے اس کے تعلق سے معلوم, بزنس کے تعلق سے معلوم, کھیتی باڑی کے تعلق سے معلوم, آج ترکاری کتنا ریٹ ہے, بیگن کتنا ریٹ ہے, وہ کیا ہے, یہ کیا ہے, ایم ایل اے کون ہے, منسٹر کون ہے, پی ایم کون سی ہے, ساری چیزیں معلوم. نیوزہ پڑھتے ہیں, نیوزہ میں دیکھتے ہیں, سب انٹرسٹ, وہی چیز انٹرسٹ ہم لوگوں کو نبی کی ہسٹری کے تعلق سے کیوں؟ اصل تو ہمیں اس کی محنت کرنا, نبی کی ہسٹری کے تعلق سے معلوم کرنا. کیونکہ ہمیں افسوس ہے ہم لوگوں کو, آج ہمیں قرآن کے تعلق سے بہت سارے مسلمان ہیں, قرآن کے تعلق سے بھی نہیں معلوم, قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا, 30 پارے ہوئے کو بھی نہیں معلوم, کیا بھی نہیں معلوم, وہ عربی لینگویج ہے ان کو بھی نہیں معلوم, حدیثہ کیا ہے نہیں معلوم, کچھ نہیں معلوم. چپ گھرانے حدیث کے گھرانے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ایسے بڑے بڑے بوزا کی جمعہ میں لاسٹ میں آئے بیان سنے, شروع میں بیٹھے تھے سنے تھے بھی بھول گئے کیا کہ ٹائم پاس نہ سنے. ہمارے اندر جذبہ ہو, جب تک انسان ایک جذبہ نہیں پیدا کرتا, اپنے دماغ میں یہ سوچ نہیں ڈالتا کہ بھائی میں مسلمان ہوں, میں اہل حدیث ہوں, میں مسلمان ہونے کے ناطے مجھے قرآن کے تعلق سے علم ہونا, اللہ کے نبی کے تعلق سے علم ہونا, حدیثوں کے تعلق سے علم ہونا, میرے پاس کچھ علم نہیں, میرے اوپر شرمندگی کا حالت ہے. سوچنا بہت شرمندگی کی بات ہے. آپ سوچتے ہوئے کیوں آپ کی 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال گزر گئے, کئی کسی لوگوں کے 60 سال بھی گزر گئے, لیکن آپ خود اپنے نفس کا حساب لو, سوچو بھائی مجھے کتنے کیا چیزیں معلوم ہیں, نماز پڑھنا, رمضان میں روزے رکھنا, زکات, یہ اتنا جو یہ معلوم مسلمانوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم. قرآن حدیث کتنی مسائل بتاتا, کتنی چیزیں بتاتا, بہت سارے ہمیں کیا نماز پڑھنا 5 ٹائم ہے معلوم, پڑھتی وہ الگ چیز ہے معلوم, روزے رکھنا کہتے ہیں, حج کرنا کہتے ہیں, زکات نکالنا کہتے ہیں, اب سود نہیں لینا کہتے ہیں, یہ وہ درج. اس کے علاوہ کیا ہے معلوم ہی نہیں. اللہ کے نبی محمد زیادہ محمد ان کا نام, مکے میں پیدا ہوئے, درج کیا بھی معلوم. تو ایسی حالت نہیں آنا, ایسے مسلمان کے لیے افسوس کی بات ہے, افسوس کی شرمندگی کی بات ہے. تو وقت بہت زیادہ ہے, معافی چاہتا ہوں. تو آپ یہ کوشش کریں کہ ہم ہوشیار ہوں, جاگیں, ہمارے دین کے تعلق سے ہمیں معلوم ہو, ہمیں ہمارے دین کے تعلق سے معلوم کرنا چاہیے. انشاءاللہ آپ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایسی انٹرسٹ, ایسی طاقت ڈالے کہ آپ لوگ توحید, آپ لوگ عبادتیں, آپ لوگ قرآن و حدیث اور اللہ کے نبی صاحب کی سارے ہسٹری حاصل کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں جذبہ پیدا کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی دین کی باتیں سنتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں سارے مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو بھی تکلیفیں, جو بھی مصائب آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تکلیفوں اور مصائب پر صبر کر کے ایمان اور دین کو مضبوطی سے تھام کر زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و